اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین، قدرت کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز نکمی یا ناکارہ نہیں ہے۔ اس چیز کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اس سے حاصل فوائد کیا ہیں، یہ اللہ تعالی ہم سے بہتر جانتا ہے۔ کافی سال پہلے کی بات ہے کہ فرانس کی حکومت نے کالی مکھی سے تنگ آ کر اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے پر باقاعدہ عمل درآمد شروع کیا گیا اور مکھیوں کو تلف کرنے کی ایک بڑی مہم چلائی گئی۔ یہ عمل کوئی 6 مہینے چلا ہوگا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ فرانس میں ایک بھی کالی مکھی باقی نہ بچی، اور اسے فرانس کی حکومت نے بہت بڑی کامیابی سمجھا۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سال فرانس میں گندم کی فصل کی پیداوار نہیں ہو سکی۔ کسانوں کے ساتھ ساتھ حکومت اور زرعی ایکسپورٹرز بہت پریشان ہوئے کہ آخر ایسی کون سی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ گندم کے سٹے چند انچ کے ہو کر خود ہی مرجھانے لگے اور گل سڑ کر گرنے لگے۔ کافی تحقیق اور تجربوں کے بعد یہ چیز ثابت ہوئی کہ وہ کالی مکھی ان مضر اور مہلک بیکٹیریاز کو کھا جاتی تھی جو گندم کی فصل کو تباہ کرتے تھے یا اگنے سے روکتے تھے۔ چونکہ اب کوئی کالی مکھی باقی نہیں بچی، تو پھر ان بیکٹیریاز نے گندم کی فصل پر حملہ کر دیا، اور نتیجتاً فرانس میں کہیں بھی گندم کی فصل پیدا نہیں ہو سکی۔ آخر فرانس کی حکومت کو بیرون ملک سے کالی مکھیاں امپورٹ کرنی پڑی، اور پھر کہیں جا کر ان کا یہ مسئلہ حل ہوا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ 2 کروڑ شہابیے زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کی رفتار 30 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اگر ان کی زمین پر بارش ہو جائے تو زمین آنن فانن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ زمین کی سطح سے 50 میل تک ایک حفاظتی پردہ اوزون لگا ہوا ہے۔ یہ پردہ مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے، چنانچہ جو بھی شہابیہ زمین کے مدار میں داخل ہوتا ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ سائنس ہمیں صرف اس تہ کی حقیقت تو بتا سکتی ہے، یہ نہیں بتا سکتی کہ اس تہ کو کس نے بنایا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، اس اوزون کو اسی بڑی عظیم ہستی نے بنایا ہے جو کائنات میں شہابیوں کے قانون کا بھی بنانے والا ہے۔ وہ ہستی چاہتی ہے کہ زمین پر میری مخلوق سکون سے رہ سکے، یکسو ہو کر میری تخلیقات میں غور کرے اور پھر میری معرفت حاصل کرے۔ خدا کی معرفت بالکل ہی معمولی باتوں سے ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ انسان عقل پر ڈھٹائی کا پردہ ہٹا کر دیکھے۔ تو زمین پر دیکھیے، درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں جو زندگی کی ضمانت ہے۔ جو پھل کھانے کے قابل نہیں، ان سے انسان دوسرے بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے۔ یہ بھی انسان کی زندگی کو زمین پر آسان بنانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی ہے۔ دوستو، زمین پر بارشوں اور ہواؤں کا ایک منظم نظام ہے۔ ہوائیں سمندروں سے کھارے اور کڑوے پانی کو اڑا کر بادل بناتی ہیں، ان بادلوں کو خشک اور پیاسی زمین پر برسا دیتی ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جب یہ پانی زمین پر گرتا ہے تو کھارا اور کڑوا نہیں بلکہ میٹھا ہوتا ہے، تاکہ زمین پر رہنے والے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بادلوں میں جب یہ پانی ہوتا ہے تو بجلی کڑکنے سے اس پانی میں کثیر مقدار میں نائٹروجن شامل ہو جاتی ہے۔ یہی نائٹروجن جب کسی زرعی زمین پر پڑتی ہے تو اس کی پیداواری صلاحیت میں کئی گنا اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ بھی کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ بڑی زبردست منصوبہ بندی ہے۔ اناج کا ایک دانہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی غور کرنا اس میں کتنے اتفاقات شامل ہوتے ہیں۔ زمین میں زرعی قوت کا ہونا ضروری ہے، درجہ حرارت کا ایک خاص سطح پر ہونا چاہیے، بارش بر وقت ہونی چاہیے، سورج کی حرارت بھی مناسب ملنی چاہیے، آکسیجن اور نائٹروجن کا عمل بھی تکمیل کو پہنچنا چاہیے، پانی کی سیرابی بھی ایک حد تک اور مقررہ وقت پر ہونی چاہیے۔ ناظرین، کبھی اپنی مٹھی میں گندم بھر کے نیچے گراتے ہوئے سوچنا کہ اس کے ہر دانے میں بے شمار چیزوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، بے شمار عوامل نے انسان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے شراکت داری کی ہے۔ یہ ایک عظیم منصوبہ ساز ہستی کی زبردست حکمت عملی ہے۔ انسان کی خوراک کو دیکھیے، وہ گندم کے دانے پیس کر کھاتا ہے۔ یہ آٹا جب اس کے جسم میں پہنچتا ہے، جو کسی بھی لحاظ سے گندم سے مشابہت نہیں رکھتی اور نہ ہی اس میں گندم کے خواص پائے جاتے ہیں۔ مثلا جسم میں جانے کے بعد کسی جگہ اس گندم سے خون بنتا ہے،
किसी जगह हड्डी बनती है, कहीं गोश्त बनता है, कहीं चर्बी, और एक खास जगह पर वो नुत्फा बनाता है। वो नुत्फा जो इसी इंसान जैसे हजारों इंसान पैदा करने की काबिलियत रखता है। एक और हैरत अंगेज बात देखिए, जमीन पर इंसान को जिस चीज की जितनी जरूरत है वो इतनी ही ज्यादा मिकदार में है, और जिस चीज की जितनी कम जरूरत है वो इतनी ही कम है। दोस्तों, इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज हवा, ऑक्सीजन है, और जमीन पर इंसानों के लिए ऑक्सीजन इतनी आम और वाफिर है कि दुनिया की कोई चीज ऑक्सीजन के वजूद से खाली नहीं। हवा के बाद इंसानी जिंदगी के लिए सबसे अहम पानी है, और पानी के जखीरे समंदरों, बादलों, ग्लेशियर्स में रख दिए गए हैं। पानी के बाद इंसान के वजूद के लिए सबसे अहम ग़िज़ा और खुराक है, और पूरी ज़मीन को खुराक के उगाने की सलाहियत दे दी गई। नाज़रीन, ये इस अजीम हस्ती का चलाया हुआ निज़ाम है जो इंसान को बुनियादी ज़रूरियात के लिए ख्वार नहीं करना चाहता, बल्कि इसे यकसोई से अपनी ज़ात तक पहुँचने का मौका देना चाहता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? नाज़रीन, माँ की ममता को देख लें। जब वो अपने नौमौलूद को ममता के हाथों प्यार से अपने सीने से लगाती है, इस सीने पर बच्चे की ग़िज़ा का चश्मा रखा हुआ है। शुरू में बच्चे का मैदा चूंकि कमज़ोर होता है तो माँ का दूध बहुत पतला होता है। कुछ अरसा बाद जब इसका मैदा कुछ ताकतवर हो जाता है तो माँ का दूध गाढ़ा हो जाता है, और जब इसका मैदा इस काबिल हो जाता है कि चिकनाई वगैरह को हजम कर सके तो इसकी माँ के सीने पर ग़िज़ा का ये चश्मा आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगता है। ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला ने कायनात में हर चीज़ को एक मुकम्मल मनसूबा बंदी और ख़ास ज़रूरत के तहत बनाया है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ नाकारा पैदा नहीं की। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ख़वातीनो हज़रात, अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारा सोशल मीडिया पर पेज नॉलेज फैक्ट्री भी आप लाइक कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।